السلام علیکم عزیز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کو جڑ سے ختم کرنے والی یہ دعا سکھائی ہے۔ قربانی کا گوشت کھانے سے پہلے اس کلمے کو 3 مرتبہ پڑھ لینا۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے جس بیماری کا بھی نام لوگے وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری نکل جائے گی اور موت کے علاوہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ دعا کون سی ہے، اس کو پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے اور کس وقت اس دعا کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قربانی کا گوشت خوب دبا کر کھائیں۔ قربانی کا گوشت کھانے میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جس کام میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنود شامل ہو تو اس کام میں شیطان کا عمل دخل بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اس میں فائدے ہی فائدے در آتے ہیں۔ قربانی کے گوشت میں شفا ہی شفا ہے۔ خوب سیر ہو کر کھائیں، مگر چند احتیاطی تدابیر بھی ضرور کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی کا گوشت اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے جو کہ انسان میں موجودہ پروٹین کی کمی کو دور کرتا ہے اور ساتھ ہی خون کے خلے تحلیق کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور سرخ گوشت حاملہ خواتین اور ایسے افراد کے لیے انتہائی بہترین ہے۔ گوشت ایک نعمت ہے، ضرور کھائیے، مگر چند ایک احتیاطی تدابیر بھی ضرور کیجیے۔ ناظرین کرام، یوں تو عید الاضحیٰ کا تہوار اپنے ساتھ بہت سی نعمتیں، قربانی اور گوشت گھر لاتا ہے، لیکن اس تہوار پر گوشت سے تیار کردہ کھانوں کا استعمال عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب ہم ناشتے میں کلیجی، دوپہر کے کھانے میں مٹن بریانی اور رات میں نہاری یا چپلی کباب کھانا پسند کرتے ہیں۔ در حقیقت ہم ایک ہی دن میں گوشت سے تیار کردہ کئی کھانوں کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں اور گوشت کا یہ بے جا استعمال اکثر افراد کو ہسپتال تک پہنچا دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بیش بہا نعمت ہے جو کہ انسان میں موجود پروٹین کی کمی کو دور کرتا ہے اور ساتھ ہی خون کے سرخ خلے تخلیق کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور سرخ گوشت حاملہ خواتین اور ایسے افراد کے لیے انتہائی بہترین ہے جو خون کی کمی کا شکار ہوں اور ان میں آئرن کی کمی ہوتی ہے۔ بڑے گوشت میں وافر مقدار میں موجود آئرن سرخ خلیات کی پیداوار کے لیے بہت اہم ہے۔ سرخ یا بڑا گوشت جسم کو وٹامن B12 بھی مہیا کرتا ہے۔ غذائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بہترین عطیہ ہے اور غذاؤں میں سے گوشت نہایت عمدہ غذا ہے جو لذیذ بھی ہے اور صحت بخش بھی۔ گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے۔ گوشت کے استعمال سے جسم کی توانائی، قوت اور طاقت میں اضافہ اور سالے خون پیدا ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بے حد مرغوب تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کو کھانوں کا سردار قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشت کا سالن دنیا اور آخرت میں سب سالنوں میں سے سردار سالن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے تمام افراد اپنی حیثیت، استطاعت اور پسند کے مطابق وقتاً فوقتاً مختلف جانوروں کے گوشت کو استعمال میں لاتے رہتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت اور سبزی کا سالن پسند فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
راوی ہے کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ ایک درزی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ میں حضرت انس بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس نے جو کی روٹی کے ساتھ خشک گوشت اور کدو کا شوربہ پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو کے قتلے تلاش کر رہے تھے۔ اس دن سے میں بھی کدو کو برابر پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ گوشت مظاہر مصطفیٰ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں گوشت کھایا کرو کہ گوشت کھانا حلق کو اچھا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدید کو بہت شوق سے تناول فرماتے تھے۔ قدید اس سالن کو کہتے ہیں جو خشک کیے گئے گوشت کو پانی میں بھگونے کے بعد پکایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی اور شانہ کا گوشت پسند تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوربے والا گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی والا گوشت ناول فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا مغز بھی پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرماتے تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو ڈال دو، اس لیے کہ یہ غمگین دل کو تقویت دیتا ہے۔ اور طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ کدو شامل کیا گیا سالن فرحت بخش ہے اور اس کی ٹھنڈک گوشت حرارت کو دور کرتی ہے اور گوشت کی حرارت اس کی رطوبت کو بند کر دیتی ہے اور یوں وہ سالن متعادل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر بنا ہوا گوشت کھایا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کلیجی اور دل بون کر ہدیہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ لذت اور ذائقے کے اعتبار سے بکرے کا گوشت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا اعتدال پسندانہ یعنی نارمل استعمال جسمانی قوت اور افزائش صحت کے حوالے سے نہایت مفید ہے۔ مریضوں کو بکرے کا گوشت شوربہ غذا کے طور پر دیا جانا بحالی صحت کا موجب بنتا ہے۔ ہڈی کے قریب والے گوشت میں زیادہ رطوبت ہوتی ہے اور وہ زیادہ لذیذ اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ بھیڑ کا گوشت صحت پروری کے حوالے سے بکرے کے گوشت کے بعد دوسرا نمبر پر خیال کیا جاتا ہے اور اس کی تاثیر گرم تر ہے۔ اس کی تاثیر بکرے کے گوشت سے صرف ایک حوالے سے مختلف ہے کہ اس کا زیادہ استعمال اپھارے کا معجب بناتا ہے۔ اگر بھیڑ کے گوشت کو پکاتے وقت بڑی الائچی، دال چینی اور سیاہ زیرے کی مقدار بڑھا دی جائے تو اس سے اپھارے والا نقص بھی دور ہو جاتا ہے۔ گائے کا گوشت ہمارے ہاں کثرت سے استعمال ہوتا ہے لیکن لوگ اسے بکرے کے گوشت سے کم غذائیت کا حامل خیال کرتے ہیں جو غلط ہے۔ طبی نقطہ نگاہ سے گائے کا گوشت بکرے کے گوشت کی نسبت جسم کو زیادہ حرارت اور طاقت بخشتا ہے۔ قربانی کا گوشت کھاتے وقت اگر چند احتیاطی تدابیر کر لی جائے تو بیمار شخص بھی
نہ صرف گوشت کھا سکتا ہے بلکہ یہ قربانی کا گوشت اس کے لیے صحت و تندرستی کا ضامن بن جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر قربانی کے گوشت کا پکا ہوا سالن کھاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک چھوٹی سی دعا صرف 3 بار پڑھ کر سالن پر دم کر لیا جائے تو یہ سالن جسم میں چھپی ہر بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور انشاءاللہ جو شخص یہ عمل کرے گا تو اس کے جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری نکل کر اس کے جسم سے دور ہو جائے گی، اور موت کے علاوہ ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مختصر کلمات بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ گوشت کے پکوانوں میں مرچ مسالوں کا استعمال کم رکھیں، جبکہ ان پر سبز دھنیا کی گارنش ضرور کریں۔ گوشت کے ہمراہ سلاد، خصوصاً پودینہ، لیمبو اور دہی کا رائتہ ضرور استعمال کریں۔ ایسی چٹنیاں جن میں زیرہ، پودینہ، جوائن شامل ہو کا استعمال مفید ہے۔ گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ سبزیوں کا استعمال بھی جاری رکھیں۔ سبزیوں میں ٹماٹر، پھلیاں، سلاد مسال کے طور پر مولی، گاجر، چقندر، مٹر کا استعمال مفید ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ابلا ہوا یا بھاپ میں تیار کیا ہوا گوشت بنے ہوئے گوشت سے بہت بہتر ہے۔ عید، قربانی پر باربیکیو کھانے بہت شوق سے بنائے جاتے ہیں، جبکہ باربیکیو کھانوں میں آدھا کچا آدھا پکا گوشت ہوتا ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ باربیکیو کھانوں میں کچے گوشت میں جانوروں کا خون رہ جاتا ہے اور خون میں مختلف جراثیم کی نشو نما ہوتی ہے، لہذا باربیکیو کھانے بہت اچھی طرح پکا کر استعمال کرنا چاہیے۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو رات میں ضرور اسکبول کی بوسی استعمال کر لیں۔ اسکبول کی بوسی کھانے میں موجود چربی اور کولسٹرول کی ایک مقدار جذب کر کے فضلے میں خارج کر دیتی ہے، جس سے آپ دل کی بیماریوں سے بھی ایک حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ عید قرباں کا گوشت 3 ہفتے سے زیادہ فریز میں نہ رکھا جائے، ورنہ اس میں مختلف جراثیم کی نشو نما شروع ہو جاتی ہے، جس سے معدے اور آنتوں کی بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اور گوشت کو فریج سے نکال کر فوراً پکایا بھی نہ جائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی خاص دعا بیان کی جا رہی ہے کہ جس کو قربانی کے پکوے گوشت پر کھانے سے پہلے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو قربانی کے گوشت کے ضرور رساں اثرات ختم ہو جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا کی برکت سے یہ گوشت انشاءاللہ آپ کے جسم میں موجود ہر بیماری کے لیے شفا کا معجب بن جائے گا۔ لہٰذا جب بھی قربانی کا پکا ہوا گوشت کھائیں تو کھانے سے پہلے یہ دعا 3 مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ انشاءاللہ جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری ختم ہو جائے گی اور مرتے دم تک صحت اور تندرستی نصیب ہو جائے گی۔ یہ کلمات نہایت ہی فضیلتوں و برکت کا حامل کلمہ ہے۔ قربانی کے گوشت پر پڑھنے کے علاوہ اس کلمے کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے کا ہر طرح کا مرض جاتا رہے گا، خواہ وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو یا پھر کسی بھی قسم کا دماغی مرض ہو۔ اللہ کے فضل و کرم اور عنایت سے انشاءاللہ ہر طرح کا ہر مرض دور ہو جائے گا، اور یہ ببرکت دعا بھی بتائیں گے اور اس کا مکمل طریقہ بھی بتائیں گے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے اور یہ بار بار آزمودہ دعا ہے۔ الحمدللہ جو بھی اس دعا کا عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو نہ صرف اس کی تمام امراض جاتی رہتی ہے، بلکہ آئندہ کے لیے بھی وہ ہر طرح کے امراض سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس دعا کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لیجئے اور جان لیجئے کہ اس دعا سے مکمل طور پر وہی لوگ
استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے مریض جو طرح طرح کی دوائیات کے استعمال سے عاجز آ چکے ہیں، یا ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، انہیں اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز پنجگانہ کو لازمی اپنانا چاہیے۔ جو شخص کسی بھی طرح کی جسمانی، روحانی یا دماغی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ہر طرح کی روحانی، جسمانی اور دماغی مرض ختم ہو جائے گی، اور اگر کسی پر کوئی جادو ٹونا وغیرہ کے اثرات بھی ہیں جس کے سبب وہ بیمار رہنے لگا ہو، تو اس کا مسئلہ بھی اس دعا کے ذریعے سے حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ دعا بھی جان لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کا سب سے مجرب اور بہترین عمل بھی آپ کو ابھی بتائیں گے۔ نہایت توجہ اور غور سے سن لیجئے۔ جب بھی نماز پڑھیں، مثلا فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز پڑھیں، تو فرض نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو اس دعا کو کم سے کم 3 بار لازمی پڑھ لیا کریں۔ اور اس سے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو آخری رکعت کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے اتحیات پڑھیں، اور پھر درود ابراہیم پڑھیں، اور اس کے بعد ربی جانلی والی دعا پڑھیں۔ عموماً ہم ربی جانلی والی دعا پڑھنے کے بعد اسلام پھیر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ربی جعلنی والی دعا کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی دعا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میرے بدن میں عافیت عطا فرما، میری سماعت میں عافیت عطا فرما، میری بصارت یعنی میری بنائی میں عافیت عطا فرما۔ بے شک تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہر نماز میں اسلام پھیرنے سے پہلے 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، اور اس دعا کے اثرات مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ چند ہی دنوں میں آپ پر واضح ہونے لگیں گے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک آپ کے جسم کے اندر موجود ہر بیماری سے آپ کو راحت اور سکون عطا فرمائے گا، اور آئندہ بھی آپ ہر طرح کی بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ و مامون رہیں گے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ اپنی بیماری سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دن تک یہ عمل لگاتار کرے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے: 3 دن میں کسی بھی وقت، یعنی جو زوال کا وقت نہ ہو، 2 رکعت یا پھر 4 رکعت نافل حاجت کی نیت سے یوں ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد جب دوسری سورت پڑھ لے تو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اوپر بتائی گئی دعا پڑھیں۔ 10 بار یہ دعا پڑھنے کے بعد رکوع میں جانا ہے، پھر سجود، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی یہی عمل دہرانا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد قیام میں کھڑے ہو کر 10 بار یہ دعا پڑھ کر پھر رکوع اور سجود کریں۔ اس کے بعد تشہد میں بیٹھ کر اتحیات، درود ابراہیم، دعائے ابراہیمی یعنی ربی جانلی والی دعا کے بعد 3 بار یہی کلمات پڑھیں، اور پھر اسلام پھیر لیں۔ یہ 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ اگر 4 رکعت کرنی ہو تو دوبارہ سے 2 رکعت بالکل اسی طریقے سے ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بیماری سے شفا عطا فرما دے گا، یا پھر بیماری سے شفا یابی کے لیے جلد از جلد حالات اور وسیلہ بنا دے گا۔ یہ عمل 3 دن، 7 دن یا پھر 11 دن تک لگاتار کریں۔ جس بیماری کے لیے بھی یہ عمل کریں گے انشاءاللہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی اور دوبارہ سے
وہ بیماری لاحق نہ ہوگی۔ اس دعا کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں۔ بے شک اللہ بیماری سے شفا صرف اللہ ہی کی ذات عطا فرماتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے، یا پھر جو سالہ سال سے لگاتار طرح طرح کی دوائیاں استعمال کر کے تھک چکے ہیں، اللہ پاک انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی بیماری سے نجات اور راحت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کی نیت سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک خوبصورت صفاتی نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔